بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معنى التضمن عن الحدث، وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أي غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظه الدال عليه، فهو صفة بعد صفة للمعنى. اب یہ بتاؤ کہ فہو صفت بعد صفت للمعنی، یہ پڑھنے کے بعد غیر مقترن کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب معنی مجرور ہے تو پھر غیر مقترن کیوں پڑھتے ہو؟ جب یہ تصریح کر رہے ہیں میں یہ صفت ہے تو پھر وہ مجرور ہے تو یہ منصوب کیسے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة. الاسم ما دل على معنى في نفسه، یہاں تک گفتگو ہماری. جب کہا کہ الاسم ما سے مراد تھا کلمہ، کلمہ کے اندر تین چیزیں داخل، اسم، فعل، حرف. کیا؟ اسم، فعل، حرف. یہ تین چیزیں داخل. جب کہا نا دل علی معنی فی نفسہ، دل علی معنی فی نفسہ، حرف نکل گیا کیونکہ وہ دل علی معنی فی غیرہ ہے. اب دو چیزیں بچ گئی ہیں، ایک اسم اور ایک فعل. بات ہے ذہن میں؟ تو غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، اس سے فعل کو نکال دیا، رہ گیا اسم، اور اسی کی تعریف مطلوب ہے، تعریف جامع معنی ہو. بات سمجھے نا؟ تو یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، یہ فصل ثانی ہے اور فعل کو نکالنے کے لیے. شارح رحمہ اللہ تعالی یہی بات بتا رہے ہیں. شارح رحمہ فرما رہے ہیں کہ دل علی معنی فی نفسہ، یہاں تک جیسے اسم داخل ہے ایسے فعل بھی داخل ہے. جب دونوں داخل ہیں تو اب فعل کو نکالنا ضروری تھا کیونکہ اس کی تعریف ہو نہیں رہی، وہ معرف ہے نہیں، اس لیے غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة کے ذریعے اس کو نکال دیا. بات ہے دوبارہ سمجھو خلاصہ گفتگو. فرمایا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، ما سے مراد تھا کلمہ. کلمہ جب بولا تو وہی اسم و فعل و حرف. کلمہ میں تو تین چیزیں آتی ہیں، اسم، فعل، حرف. جب تین چیزیں آ گئی تو اب دل علی معنی فی نفسہ، اس سے حرف نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل علی معنی فی غیرہ. یہ فصل اول ہے، اس سے ایک چیز نکلی ہے اور وہ ہے حرف. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ماں کے اندر دو چیزیں باقی رہ گئی، ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے. ایک اسم اور دوسرا فعل. سمجھے بات کو؟ تو جب کہا نا کہ دل علی معنی فی نفسی، حرف نکل گئے، فعل بچ گئے. اب فعل کو نکالنا ضروری ہے کیونکہ وہ معرف نہیں ہے، تو غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة یہ کہہ کر فعل کو نکال دیا. تعریف جامع ہو گئی، معنی ہو گئی. بات ہے ذہن میں؟ شارح رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی بات کی ہے. یہ ولما کان الفعل الی آخرہ سے حاصل گفتگو یہ ہے کہ چونکہ فعل داخل تھا، دل علی معنی فی نفسی کہنے کے باوجود فعل نہیں نکلا. دل علی معنی فی نفسی کہنے کے باوجود فعل نہیں نکلا اور نکالنا ضروری تھا کیونکہ وہ تو معرف نہیں ہے. جو داخل رہے گا تو تعریف دخول غیر سے معنی نہ رہے گی، اس لیے اس کا اخراج ضروری تھا. تو کیسے اس کو نکالا؟ اس کو یوں نکالا غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة کا. بات سمجھے نہیں؟ غیر مقترن کی تقریر بھی ہو گئی اور شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی اس کی وضاحت کی، اس کا خلاصہ آ گیا. مزید بات کر جبکہ فعل ہے، ولما کان الفعل، یہ غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة یہ لانے کی ضرورت کیوں پڑی جبکہ اتنی بات کے بعد حرف تو جا چکا ہے؟ تو ولما کان الفعل سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک چیز ابھی رہتی ہے نا، فعل، اس کو نکالنا ضروری تھا، اس لیے یہ قید لگائی انہوں نے. جبکہ تھا فعل دلالت کرنے والا اوپر ایسے معنی کہ جو معتبر ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ تو وہ دل علی معنی فی نفسی سے وہ نہیں نکلے گا. اتنی بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس پر اعتراض یہ کہ آپ کی گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کے معنی
مستقل ہیں، مستقل بالمفہومیت ہے. جی حالانکہ فعل کی معنی مستقل بالمفہومیت ہو ہی نہیں سکتے. جی جی کیوں؟ اس لیے کہ فعل کے معنی کیا ہیں؟ حد سے جی جی نسبت الی الفاعل ہے. جی جی نسبت الی الفاعل جو ہے وہ فعل کے لفظ کا مدلول ہے. جی جی اور ذہن میں رکھیں نسبت جو ہے یہ تو معنی حرفی ہے. جی جی نسبت تو مستقل بالمفہومیت ہو ہی نہیں سکتی. جی اور نسبت تو بین الامرین ہوتی ہے نا. جی کم از کم دو چیزیں ہوں گی تو نسبت پائی جائے گی، ورنہ تو نسبت پائی نہیں جا سکتی. جی جی کم از کم دو چیزیں ہونا ضروری ہے. تو جب کم از کم دو چیزیں ہونا ضروری ہے تو استقلال بالمفہومیت کیسے ہوگا؟ جی استقلال بالمفہومیت کے بارے میں پہلے گفتگو گزری تھی کہ بھئی جو کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور کلمہ کی محتاجی نہ ہو. یہاں تو محتاجی ہوتی ہے. جی اب اکیلے ضربہ ہو ہی نہیں سکتا، جی اکیلے سمع ہو ہی نہیں سکتا، جی اکیلے ناصر ہو ہی نہیں سکتا. جی جب تک ناصر نہ ہو، جب تک سامع نہ ہو، جب تک ضارب نہ ہو، جی جی جب تک اس کی طرف نسبت نہ ہو، جی تو فعل کے معنی تو مستقل ہے ہی نہیں، غیر مستقل بالمفہومیت ہے. جی جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی یہ اعتراض ہے. اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اصل جواب یہ کہ فعل کے دو معنی ہیں، ایک مطابقی اور ایک تضمنی. جی جی ایک مطابقی اور ایک تضمنی. معنی مطابقی اس کی غیر مستقل ہے جی نسبت اس میں آنے کی وجہ سے. جی یہاں پر جو کہا جا رہا ہے مستقل وہ معنی تضمنی کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے. معنی تضمنی کے حدس، جی جی حدس پر جو ہے نا، حدس جو ہے یہ معنی تضمنی ہے اس کے، اور یہ معنی اس معنی کے لحاظ سے استقلال بالمفہومیت موجود ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. بات یہ ہے کہ بھئی غیر مقترن بحد الازمنۃ الثلاثہ کیوں لے کر آئے؟ تو کہا کہ لما کان الفعل ضالا علی معنی فی نفسہ، جو فعل ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معتبر فی نفسہ ہی ہے، جی. مستقل بالمفہومیت ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی تو اس پر اعتراض ہے کہ فعل کے معنی مستقل بالمفہومیت نہیں ہے، کیونکہ فعل کے معنی ہے حدس، نسبت الی الفاعل. جب نسبت کا ہم نے ذکر کیا تو نسبت بولتے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ معنی مستقل نہیں ہے. جی جی نسبت معنی حرفی ہے. جی جب نسبت معنی حرفی ہے تو استقلال بالمفہومیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نسبت بین الامرین ہوتی ہے، جی اور جو چیز بین الامرین ہو تو ایک کلمہ سے کیسے وہ سمجھ جا سکتے؟ ضم ضمیمہ ضروری ہے. جی بات ہے ذہن میں. جی. اس لیے کوئی فعل بلا فاعل نہیں ہو سکتا. جی. ضرب بلا ضارب نہیں. جی حتیٰ کہ ضارب کو ہٹاؤ تو مضروب کو رکھنا پڑتا ہے. جی جی ضارب کا ذکر اتنا ضروری ہے کہ بغیر قائم مقام کے وہ جاتا ہی نہیں ہے. جی جی آپ سمجھ رہے ہو بات؟ جی وہ بغیر قائم مقام کے جاتا ہی نہیں ہے. جی اتنا لازم ہے. جی اگر ضارب نہیں ہوگا تو تمہیں وہاں مضروب رکھنا پڑے گا. جی جی بغیر اس کے ضرب کا ذکر ہی نہیں ہوتا. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. تو مقصد یہ کہنے کا کہ آپ کا یہ کہنا کہ مستقل بالمفہومیت یہ بات درست نہیں ہے، جی کیونکہ معنی حرفی ہے، نسبت معنی حرفی ہے جی. اور غیر مستقل بالمفہومیت. جی جی. یہ اعتراض تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ فعل کی دو معنی ہیں، ایک معنی مطابقی، ایک معنی تضمنی. تضمنی. معنی مطابقی میں چونکہ نسبت داخل ہو چکی جی. اس لیے وہ غیر مستقل بالمفہومیت ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. رہی بات معنی تضمنی کی، تو ہم نے جو اس کو مستقل بالمفہومیت کہا وہ معنی تضمنی کے اعتبار سے کہا. جی جی. بات سمجھے؟ جی. اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے غور کرو. جب کہا نا معنی تضمنی تو پھر اس پر ایک یہاں پر وام ہے، کیونکہ جیسے حدس معنی تضمنی ہے، نسبت بھی تو معنی تضمنی ہے نا. جی جی. آپ کہہ سکتے ہیں بھی آپ معنی تضمنی تو اس کے غیر مستقل ہے. جی اسی غیر مستقل نے تو مطابقی کو غیر مستقل بنا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقل ہے. جی. اس کو جواب دے رہے بھائی تضمنی ادھر والا نہیں، تضمنی ادھر والا. جی بات سمجھے نا؟ جی. جی. یہ تو نسبت ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم حدس کی بات کر رہے. جی بات ہے یہ آن الحد صاحب، یہ بھی سوال کا جواب. دوبارہ سمجھے. جب کہنا بے اعتبار معنی ہو تضمنی، اپنے تضمنی معنی کے اعتبار سے، تو اعتراض ہو سکتا ہے. وام تو ہے بھائی، آپ نے کہا معنی تضمنی کے اعتبار سے، معنی تضمنی تو غیر مستقل ہے جی کیونکہ نسبت اس کے معنی تضمنی ہے، اور اسی معنی تضمنی کی وجہ سے تو معنی مطابقی میں عدم استقلال آ گیا ہے. جی اور آپ اس کو مستقل کہہ رہے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوگا آن الحدثہ. بات یہ کہ یہ والے جو معنی تضمنی ہے نسبت الفاعل، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. جی. ہم یہ جو معنی تضمنی ہے حدس، اس کی بات کر رہے ہیں. یہ مستقل بالمفہوم ہے. جی.
اس کے اعتبار سے فعل مستقل مفعول. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی مراد لیتا ہوں میں مراد لیتا ہوں میں حدس کو. حدس کو. ٹھیک ہو گیا. اب مطلب کیا ہوا؟ اب ان کو اس کو نکالنا ضروری تھا. جی فعل اپنے معنی تضمنی حدس کے اعتبار سے مستقل بالمفہومیت ہے، لہذا دل علی معنی فی نفسہ سے نہیں نکلا. جی دل علی معنی فی نفسہ سے نہیں نکلا. بات ہے اس میں. اور نکالنا بھی ضروری ہے ورنہ تعریف دخول غیر سے معنی نہ رہے گی. جی تو پھر کیسے نکالیں گے؟ بات کو توجہ دینا. جی ہم نے غور کی تو اسم اور فعل کے معنی میں فرق یہ ہے کہ اسم کے معنی ان میں اقتران بحد الازمنۃ الثلاثہ نہیں ہے، جی اور ان میں اقتران بحد الازمنۃ الثلاثہ ہے. جی جی فعل کے معنی میں جی اس لیے غیر مقترن لا کر اس کو نکال. جی جی بات سمجھے؟ جی. وہی بات کریں کہ وذالک وکان ذلک المعنی مقترنا ما عہد الازمنۃ الثلاثہ، جی وہ تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا تھا. جی تو لہٰذا اگر ہم یہ والا بول دیں تو وہ نکل جائے گا نا. جی. تو اس لیے انہوں غیر مقترن کہا. جی بات سمجھے؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اب بات یہ ہو گئی بدل علی معنی فی نفسہ، اس سے فعل نہیں نکلا. جی جی فعل ادھر ہی کھڑا ہے اپنے معنی تضمنی کے اعتبار سے. جی اب نکالنا ضروری ہے ورنہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے جی. گی. تو بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی. تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی، اس کو نکالنا ضروری ہے. نکالیں کیسے؟ جب ہم نے غور کی، توجہ کی، تو ہم نے کہا بھئی اسم کے معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے، فعل کے معنی ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ والی قید لگا دیں، یہ والی قید لگا دیں تو فعل کے معنی نکل جائیں گے. جی بات سمجھے؟ جی. تو اس لیے غیر مقترن بحد الازمنۃ الثلاثہ یہ لے کر آئے. جی. آپ کہہ سکتے ہیں نا جی کہ بھئی فعل کو نکالنے کے لیے یہی قید کیوں؟ جی فعل کو نکالنا ضروری ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، جی. ورنہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں رہے گی. جی لیکن یہ ہی کیوں؟ جی تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں یہ ہی کیوں کہا. وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعنَى مُقْتَرِنًا، جی فعل کے معنی مستقل ہیں لیکن مقترن ہیں. جی تو یہ آسان طریقہ ہے. آپ دیگر کوئی قیدیں ڈھونڈ کے فعل کو نکالتے رہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی قید لگاؤ، ایک ہی قید سے سارے افعال باہر نکل جائے، وہ نکل کے غیر مقترن کہنے سے. باقی جو اعتراضات ہیں بھئی اسماء افعال اور افعال منسلخہ یعنی زمان، اس کے بارے میں بات کر لیں گے انشاءاللہ. جی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی یہ جو ہے نا وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعنَى، یہ گویا کہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم نے مانا جی کہ فعل کو نکالنا ضروری ہے، جی لیکن اس کو نکالنے کے لیے یہ ہی قید کیوں؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قید اس لیے کہ فعل کے معنی ملے ہوئے ہیں، اسم کے معنی ملے ہوئے نہیں ہوتے، تو غیر مقترن نے دونوں کو ممتاز کر دی جی. ہیں دونوں مستقل بالمفہومیت. جی یہ دل علی معنی فی نفسہ سے نکلے گا نہیں فعل. جی پھر کس سے نکلا؟ اقتران کی قید سے. جی ٹھیک ہو گیا. جی. اور ہیں یہ معنی اور ہے یہ معنی کون سے؟ فعل فعل. اسم کے نہیں. جی ملے ہوئے تین زبانوں میں سے تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. کسی ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہ آگے چل کے کہا نا بے احد الازمنۃ الثلاثہ. جی یہ یہاں پر ما احد الازمنۃ الثلاثہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ وہ جو با ہے وہ ما کے معنی میں ہے. جی یہ اس سے پہلے اشارہ کر دیا. جی آگے چل کے پھر اشارہ کیے اے غیر مقترن ما احد الازمنۃ الثلاثہ. جی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بعد میں پھر اس کی جو ہے نا وضاحت کر دی. جی یہ قبل از وقت بھی کر دی اور بعد از وقت بھی کر دی. جی بات سمجھے؟ جی. اور تھے یہ معنی ملے ہوئے تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. بات پہلے گزر چکی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اختصار پھر اشارہ کرتا ہوں کہ ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ اسم کے معنی بھی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسم کے معنی بھی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اسم کا جو بھی مدلول ہے، اسم کا جو بھی مدلول ہے زمان اور مکان سے خالی نہیں ہے. جی جب اسم کا جو بھی مدلول ہے وہ زمان و مکان سے خالی نہیں ہے تو لہٰذا اسم کے معنی بھی مقترن ہوئے. جیسے فعل کے معنی مقترن ہے. جی پہلے گفتگو اس پہ گزر چکی ہے تو اس کا جواب دیتے ہوں کہ فی الفام. جی کیا؟ فی الفام. فی الوجود نہیں. جی اقتران کے معنی اقتران فی الوجود نہیں ہے، جی اقتران فی الفام ہے. جی بات سمجھے؟ جی کہ سمجھ آنے میں ملے ہوئے ہوں. جی اسم کے معنی بھی
کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن. جی فعل کے معنی بھی کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن. جی لیکن تحقق اور وجود کے اعتبار سے جی ہم جو ان دونوں کو جدا کر رہے ہیں وہ فہم کے اعتبار سے کر رہے ہیں. جی جی بات سمجھے؟ جی. فعل اور اسم کے معنی اس لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں کہ فعل کے معنی فہم میں بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی اسم کے معنی وجود اور تحقق میں ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن فہم میں نہیں ملے ہوتے. زید جی. اب زید کسی کے ذہن میں آ رہا ہے پہ ماضی حال مستقبل. نہیں. مارا اس میں آ رہا ہے پہلے وہ گزرے وقت میں مارا. مارتا ہے اس وقت اس دوران مارتا ہے. نہیں. مارے گا نہیں. یہ آئندہ وقت کا سمجھ میں آ رہا ہے. جی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی. تو مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ کہ فعل اور اسم کے معنی میں جو مابین امتیاز ہے جو اقتران فی الوجود و تحقق نہیں ہے، جو اقتران فی الفہم ہے. جی. بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے. جی. لیکن پھر اس پر پھر اعتراض ہے. جی. وہ اعتراض یہ ہے کہ زید ام سے، جی. اب زید ام سے اب اسم کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اور مقترن بعد الازمنۃ الثلاثہ. جی. زید فی الماضی، جی. زید فی الحال، جی. زید فی المستقبل وغیرہ کچھ بھی آپ ساتھ لگا لیں. جی. تو اب تو فام میں بھی اقتران ہے. جی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللفظ الفعل جی. اس کلمہ سے سمجھے جانے میں جو کلمہ اس پر دال ہے، جی. اس کلمہ سے سمجھے جانے میں جو کلمہ اس پر دال ہے. ابھی دوسرا کلمہ ساتھ جوڑ کے تم زمانہ سمجھا رہے ہو تو اس سے تعریف فعل اور اسم کی تعریف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی. بات سمجھے؟ جی. ہم نے جو کہا پہلی بات ہے اقتران سے مراد اقتران فی التحقق والوجود نہیں ہے، جی. اقتران فی الفہم ہے. جی. بات سمجھے؟ جی. پھر اقتران فی الفہم ہو خود اسی لفظ سے دارابا ہی سے زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے. جی. لیکن زید سے زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جی. زید ام سے یا زید فی الماضی، جی. قائم فی الماضی، جی. اب زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے جی. لیکن قائم سے نہیں بلکہ فی الماضی سے. جی. بات ہے ہی ذہن میں. جی. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم کے معنی بھی، اسم کے معنی فعل کے معنی وجود اور تحقق میں مقترن ما احد الازمنۃ الثلاثہ ہو سکتے ہیں. جی. لیکن یہاں پر تحقق اور وجود معتبر نہیں ہے، جی. جی. فہم کا لحاظ ہے. جی. پھر اسم کے معنی بھی فہم میں مقترن ہو سکتے ہیں ما احد الازمنۃ الثلاثہ. جی. لیکن اس کلمہ سے فہم جی جو بالخصوص پر دلالت کر رہا ہے جی. اس میں نہیں ہوتے. جی. بات سمجھے؟ جی. اس سے فہم میں فعل کے معنی مقترن ہوتے ہیں، اسم کے معنی مقترن نہیں ہوتے. جی. اسم کے معنی اگر مقترن ہے تو کوئی اور ساتھ کلمہ ملے گا تو جو زمانے پر دلالت کرے گا جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. جی. ضرب زید، جب آپ نے کہا ضرب زید تب زید کے ساتھ ایک زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، جی. جی. کیونکہ مارنا جب ماضی میں سمجھ میں آ رہا ہے تو ماضی تو ذہن میں آیا نا. جی. لیکن بات یہ ہے کہ ماضی ذہن میں آیا تو ضرب کی وجہ سے آیا، زید کی وجہ سے نہیں آیا. جی. اقتران ہے تین زبانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اقتران ہے. جی. زید کا جب ذہن میں تصور آ رہا ہے ماضی کا بھی تصور آ رہا ہے، جی. لیکن وہ تصور ضرب کی وجہ سے آ رہا ہے، زید کی وجہ سے نہیں آ رہا. جی. بات سمجھو نہیں؟ جی. تو یہ ان لفظ الفعل اس سوال کا جواب ہے. جی. ٹھیک ہو گیا معنی. اور ہیں یہ معنی جڑے ہوئے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو اب پھر کیا تھا؟ پھر یہ اعتراض تھا بھائی وہ تو اسم کے معنی بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے فی الفہم کا، یعنی یہاں پر تحقق اور وجود مراد نہیں ہے، فہم مراد ہے. سمجھے جانے میں پھر اس پر یہ اعتراض کہ سمجھے جانے میں تو اسم کے معنی بھی مختلف ہو سکتے ہیں. تو اللفظ الفعل سے اشارہ کر دیا کہ خاص وہ کلمہ جو اس پر دلالت کر رہا ہے اس سے سمجھے جانے میں اقتران ہو، اس سے سمجھے جانے میں اقتران ہو. اور یہ خاصا فعل کا ہے، اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی. فعل کے لفظ سے کن لما یہ اس کی جزا ہے. نکالا اس کو اپنے اس قول غیر مقترن احد الازمنۃ الثلاثہ. توجہ ہے. تو اب کہا نا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، با کئی معنی پر دلالت کرتی ہے. با کے معنی سببیت کی بھی ہیں، الصاق کی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں پر با کس معنی میں ہے؟ اگر با سببیت کے لیے کرتے ہیں تو یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے سبب اقتران،
یہ تو غیر معقول سی بات ہے. اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا, ابھی دوبارہ بیان کر دیا. یہاں پر باب بمانا ماں ہے. تین زبانوں میں اس کی ایک زبانے کے ساتھ اقتران, سبب کی کوئی بات نہیں. یہاں پر سببیت غیر معقول. ٹھیک ہے نا. نہ ملے وہ ہوں تین زبانوں میں سے ایک کے ساتھ, لیکن باب بمانا ماں ہے. ہاں یہ خارجی سوال ضرور ہے کہ وہ تین زمانے ہیں کیا, وہ تو بیان کرنا چاہیے نا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تین زمانے کہہ دیے, شارع نے بھی بیان نہیں کیے, تو شارع پر اعتراض بنتا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ شرع ہوتی ہے امور نظریہ کے بیان کے لیے, بدیہی یا اولیہ کے بیان کے لیے شرع نہیں ہوتی, حاجت نہیں ہوتی. تین زمانے یہ بدیہیات اولیہ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے, ماضی مستقبل حال. سمجھے بات کو. تو لہٰذا شہرت امر کی وجہ سے اس کی شرع کی حاجت ہی نہیں. دوبارہ سمجھیں. سوال ہے کہ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیاحد الازمنۃ الثلاثہ, جو تین زمانے کون سے ہیں. ماتن نے تو بیان نہیں کیا, اب شارع کو چاہیے تھا کہ بیان کر دیتے, شارع نے بھی بیان نہیں کیا. سمجھے بات کو. تو یہ سوال تو اس کا جواب ہے کہ جو شرع ہوتی ہے وہ امور نظری کے بیان کے لیے, امور بدیہیہ اور بالخصوص بدیہیہ اولیہ ان کے بیان کے لیے شرع نہیں ہوتی. اب ہر عام و خاص کو معلوم ہے کہ تین زبانوں کا مطلب ہے ماضی مستقبل حال. جب سب کو معلوم ہے تو اس کے بیان کی کوئی حاجت نہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی نہ ملے وہ تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. پھر وہی اعتراض ابھی جو گزرا, تو اس کا جواب دیا فی الفہم سے. ٹھیک ہے نا. پھر فی الفہم پر اعتراض تھا کہ بھئی ساتھ دوسرا لفظ جوڑ دو, تو سمجھ تو آ رہی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہو کہ اللفظ دال آ رہی ہے. توجہ ہے جی. وہاں پر کہا تھا اللفظ الفعل, یہاں کا اللفظ دال علیہ. کیوں؟ وہاں پر بات ہی فعل کی تھی, یہاں فعل کی بات تھی. لما کان الفعل دالا علی معنی فی نفسہ وکان ذلک المعنی مقترنا مع احد الازمنۃ الثلاثۃ فی الفہم اللفظ الفعل. وہاں فعل کی بات تھی نا. جب وہاں فعل کی بات تھی اس لیے وہاں پر کہا تھا کہ اللفظ الفعل. یہاں فعل کی بات نہیں ہے. سمجھے بات کو. اس لیے یہاں پر اللفظ الفعل کہنا بنتا ہی نہیں ہے. وہ لفظ جو اس پر دلالت کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ یہاں پر اسم ہے. نہیں سمجھے بات. دوبارہ سمجھیں. فی الفہم پر وہی تقریر جو وہاں پر پہلے گزر چکی. اللفظ دال علیہ پر وہی تقریر جو اللفظ الفعل پر تقریر. کوئی فرق نہیں. اتنی بات سمجھے. لیکن یہ سوال ضرور ہے, وہاں اللفظ الفعل کہا, یہاں اللفظ دال علیہ کیوں کہا. یہ سوال ہے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں تو بات ہی فعل کی ہے. جب بات ہی فعل کی ہے تو پھر اس لیے فعل کہہ دیا. یہاں بات فعل کی نہیں ہے, یہاں بات اسم کی ہو رہی ہے. اس لیے یہاں پر فعل کہنا بنتا ہی نہیں تھا. یہاں کیا کہا اللفظ دال. تقریر وہی ہے. تقریر وہی ہے جو سوال تھا. بھائی تم کہہ رہے ہو فی الفہم, تو اب زید ام سے زید الیوم زید الیوم زید غدن. جی تو زید الیوم زید غدن زمانہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کا جواب دیتی ہوں کہا کہ اللفظ فی الفہم اللفظ دال علیہ, جو اس پر دلالت کرنے والا لفظ ہے نا, اس سے سمجھے جانے میں. بات سمجھ رہے ہو نہیں. اس سے سمجھے جانے میں. اب یہ دوسرے لفظ سے اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمارا اس پر کوئی, اب ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں. جو لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے, اس معنی پر, اس لفظ سے سمجھے جانے میں کیا ہو, یہ ایک طرح بعد الازمنۃ الثلاثہ ہوگا تو فعل ہوگا, نہیں ہوگا تو اسم ہوگا. بات سمجھو. تو لہٰذا اللفظ دال علیہ یہ معنی اسمی اور معنی فعلی کے بیچ فرق ہے. لیکن وہاں پر فعل اس لیے کہا تھا کہ بات ہی فعل کی تھی. شروع میں کہہ دیا تھا ولما کان الفعل. سمجھ رہے ہو. یہاں پر اسم کی بات ہے اس لیے اللفظ الفعل بنتا نہیں. مانا سمجھے جانے میں اس لفظ سے جو اس پر دلالت کرنے والا ہے. فهو صفة بعد صفة بالمعنى. بس وہ آگے بات. چلیے تھوڑا پڑھ دیں جو المراد سے آپ پڑھیں. فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم وبالثانية الفعل. بس غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ, یہ غیر مقترن بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ خبر بناؤ مبتدا معذوف کی.
ٹھیک ہو گیا. جی غیر مقترن بھی ہو سکتا ہے، جیسے کرام نے بنایا، بنا دیا، کون اس سے لڑے بھائی؟ جی 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 ہاں، پاورفل آدمی ہے، تو اس لیے غیر مقترن بھی ہو سکتا ہے. اس کی مذہب کی بھی تقریر کرنا پڑے گی نا. جی نہیں میں جی ہاں، تو غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ جی. یہ بھی ہو سکتا ہے، اور غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جی. یعنی تینوں احتمالات ہیں، جی غیر مقترن، غیر مقترن اور غیر مقترن. جی ذہن میں رکھنا تینوں لحاظ سے درست ہے. جی اب بات ہے ترجیح کی، جی ترجیح کس کو دی جائے؟ ذہن میں رکھنا غیر مقترن سے غیرہ اور غیر یہ راجح ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقترن یہ خبر مبتدا معذوف کی حذف کا قول کرنا پڑے گا. جی حذف خلاف اصل ہے. جی غیر مقترن میں کوئی حذف نہیں ہے، جی غیر مقترن میں کوئی حذف نہیں جی. ہے، غیر مقترن میں حذف ہے. جی. تو لہذا غیر مقترن پر یہ دونوں راجح ہیں. جی اب وہ الگ ہو گئے، جی. غیر مقترن الگ ہو گئے. جی. اب دو رہ گئے، یہ غیر مقترن اور یہ غیر مقترن. ذہن میں رکھنا غیر مقترن یہ ہو تو یہ اب معنی سے حال ہوگا. جی جی سمجھے بات کو؟ جی. حال بن سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، جی یہ بن سکتا ہے. لیکن اس میں دشواری کیا ہے؟ اس میں دشواری یہ ہے غور کرنا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق جو حال ہے وہ فاعل کی ہیئت کو بیان کرتا ہے یا مفعول کی ہیئت کو بیان کرتا ہے. جی ما دل علی مانن، فاعل تو ہے نہیں جی اور مفعول بھی صراحتاً نہیں ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی فاعل بھی نہیں ہے اور صراحتاً مفعول بھی نہیں ہے. اور ذوالحال بنائیں گے تو نکرہ بھی ہے. جی ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کا ذوالحال پر تقدم گو اس میں تعویل ہو پائے گی. یہ بات نہیں کہ تعویل نہیں ہو پائے گی، جی. کیونکہ ذوالحال مجرور ہو تو پھر وہ جواز کی صورت نکل آتی ہے. جی تو مقصد یہ کہنے کا غیر مقترن جائز ہے. مانن کو مفعول بہی کی تعویل میں کیا بھی جا سکتا ہے. جی ذوالحال نکرہ، حال کو ذوالحال پر تقدم وہ موجود نہیں، اس کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے. جی. ہم یہ نہیں کہہ رہے نہیں ہو سکتی، جی لیکن بات سمجھو نا کہ غیر مقترن پڑھو صفت بناؤ، اب کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں ہے، جی کوئی بحث ہی نہیں ہے. جی تو ایک ہے درست ہے، لیکن اس میں ہمیں بحث کی ضرورت ہے. جی جی برخلاف کس کی؟ غیر مقترن یہ بلا اشتباہ بلا غبار یہ سے صحیح ہے. جی اس لیے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے ترجیح دی اس کی صفت بات صفت ہونے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہاں پر تین احتمال ہیں، غیر مقترن، غیر مقترن اور غیر مقترن. جی غیر مقترن ہو تو یہ خبر مبتدا معذوف کی. جی. احتمال تینوں درست ہیں، جی. بات یہاں پر ترجیح کی ہے. جی غیر مقترن درست ہے، لیکن اس میں آپ کو حذف کا قول کرنا پڑے گا. غیر مقترن اور غیر مقترن اس میں حذف نہیں ہے. جی تو لہٰذا غیر مقترن پر یہ دونوں راجی ہوتے ہیں. جی اب غیر مقترن الگ ہو گیا. جی. اب آپ کے سامنے دو احتمال ہیں، غیر مقترن اور غیر مقترن. جی غیر مقترن حال بنے گا جی. مانن سے جی بن سکتا ہے. جی لیکن کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو حال ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق یا فاعل سے ہوگا یا مفعول بہی سے ہوگا. جی جی مانن نہ فاعل نہ مفعول بہی. جی سری جی فاعل تو واضح ہے، جی. مفعول بہی سری بھی نہیں ہے، جی. تعویل کرنا پڑے گی. جی پھر ذوالحال نکرہ، جی جب ذوالحال نکرہ تو حال کے ذوالحال پر تقدم ضروری ہوتا ہے. جی جی یہاں تقدم ہے نہیں، جی. اس کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، جی ہو سکتا ہے، جی لیکن بحث ضرور ہے. جی برخلاف کس کی؟ غیر مقترن. اگر صفت بناؤ جی تو یہ جو ہے سہل ہے. جی اس لیے انہوں نے ترجیح دی ہے کس کو؟ اس کے صفت ہونے کو. جی. صفت ہونے کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے یہ ترکیب گزر چکی ہے فی نفسی. جی جی فی نفسی صفت اولا، غیر مقترن صفت ثانیہ. جی سمجھی بات کو؟ جی. تو فی نفسی کو جب صفت اولا بنا چکے ہیں تو غیر مقترن کو صفت ثانیہ بنائیں. اسلوب بدلنے کے لیے مرجع کی ضرورت نہیں جی. جی. اسلوب کو باقی رکھنے کے لیے مرجع کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ دوسرا مرجع ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ الگ مرجع ہے غیر مقترن کا. پہلے جو بتایا وہ الگ تھا. جی اب اگر آپ غیر مقترن پڑھیں گے، غیر مقترن پڑھیں گے تو آپ کا سوال ہوگا کہ اسلوب بدل کیوں رہے ہو؟ جی فی نفسی کو صفت بنایا ہے جی تو وہ بھی صفت ہے، تو یہ صفت بن سکتا ہے، تو اس کو کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ جی
تبدیل کیوں کر رہے ہو؟ جی تو اسلوب بدلنے کے لیے مرجع کی ضرورت ہے. جی جب وہ فی نفسی وہ صفت بن چکا تو اس کا تقاضا یہ کہ یہ بن سکتا ہے تو اس کو بھی بناؤ. جی یہ دوسرا مرجع ہے غیر مقترن کا، اس لیے مصنف علامہ جامی علیہ الرحمٰن نے اس کو صفت بنایا ہے. جی بات سمجھے جی. جی معنی کرے تو وہ صفت ہے بعد صفت کے معنی کے. معنی کے. تو فی نفسی جو ہے وہ صفت اولا اور غیر مقترن یہ صفت ثانیہ. جی جی پھر یہ ہیں قیدیں. جی یہ کیا ہے قیدیں. ماں کیا تھا وہ درجہ جنس میں تھا. جی اب یہ فی نفسی ہی فصل اول ہے، جی جی اس سے حرف نکل گیا ہے. جی اور غیر مقترن فصل ثانی ہے، جی. اس سے فعل نکل گیا. جی جی تعریف اسم کی جامع معنی ہونا ہے. جی. اور کوئی بات نہیں. جی پہلی صفت سے نکل پہلی صفت گیا حرف، حرف. اس کی تعریف سے اور دوسری سے فعل. اور دوسری سے